شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کا سفر پروپیگنڈا، جعلی خبروں اور بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا۔ اور سلہٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 316 رنز بنائے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ میں ہیں، جہاں وہ نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایئرپورٹ آمد پر گورنر بلوچستان جعفر خان بندوخیل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم دورے کے دوران کوئٹہ میں صوبائی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں جاری مثبت پیش رفت برقرار رکھنے اور تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مسلسل رابطے پر بھی زور دیا۔ آج اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر شفقت علی خان سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کے مثبت کردار کو اجاگر کیا اور ہدایت کی کہ ان کی فلاح و بہبود میں سہولت دی جائے۔ ادھر آج اسلام آباد میں ایران کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر عمران احمد صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے قریبی روابط اور باہمی مفاہمت کے ذریعے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن، مذاکرات اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو بھی اجاگر کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ وہ آج اپنے دورہ کوئٹہ کے دوران بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل نے ابھرتی ہوئی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پروپیگنڈے، جھوٹی خبروں یا بیرونی پشت پناہی میں کی جانے والی دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ جو دشمن قوتیں پراکسیز اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کے عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ ریاست کے عزم اور عوام کے اتحاد کے ذریعے بالآخر ناکام ہوں گی۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طویل مدتی ترقی کا انحصار سیکیورٹی کوششوں کے ساتھ ساتھ عوامی مفاد پر مبنی نقطۂ نظر ترقی اور بہتر نظم و نسق پر ہے۔ انہوں نے عوامی فلاح و بہبود، سماجی اقتصادی ترقی اور ریاست اور صوبے کے عوام کے درمیان تعلق مضبوط کرنے کی بلوچستان حکومت کی جاری کوششوں کی تعریف کی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے ناظمین پر زور دیا ہے کہ وہ عازمین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور انہیں تمام ممکنہ سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائیں۔ انہوں نے آج مکہ میں مکتب ناظمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مذہبی امور کے وزیر نے حج کے ہر مرحلے پر بہتر روابط، تعاون اور مناسب انتظام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے حج کے دنوں میں رہائش، ٹرانسپورٹ، کھانا اور رہنمائی پر خصوصی توجہ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ خالصتان کے حامیوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے دوران یورپ کے مختلف حصوں میں شدید احتجاج کیا ہے۔ نیدرلینڈ، سویڈن اور ناروے میں مظاہروں میں مودی کی اقلیتوں، بالخصوص سکھوں کو نشانہ بنانے والی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل اور دیگر سکھ رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف قتل کی مبینہ سازش پر احتساب کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پنجاب میں سکھ کسانوں کی حالت زار پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ مودی کی اقتصادی پالیسیاں مقامی لوگوں کی قیمت پر بڑے کارپوریٹ گروپوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ مظاہرین نے سکھوں کے لیے ایک علیحدہ وطن خالصتان کے حق میں نعرے لگائے۔
اور سلہٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے جیتنے کے لیے 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 316 رنز بنائے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. اب تک کا اسکور یہ رہا: بنگلہ دیش 278 اور 390 رنز، پاکستان 232 رنز اور 316 رنز، 7 کھلاڑی آؤٹ. بنگلہ دیش کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.